السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا موضوع پچھلے جمعے سے چل رہا ہے سورۃ العصر کے حوالے سے، اسی کو انشاءاللہ آج مزید بات کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ البتہ تنظیم اسلامی کے تحت حرمت مسجد اقصی اور ہماری ذمہ داریاں اس نام سے ایک مہم ہے کہ جس کا آغاز آج سے باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آخر میں کچھ درجہ بات کرنے کی کوشش ہوگی۔ سورۃ العصر کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ جو بات سمجھی تھی اس میں بالخصوص والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، اس پر ہماری کچھ تفصیلی بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو قسم اٹھائی ہے اس کی وجہ، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ یہ کس طور پر جو ہے یہ گواہ ہے میرے اور آپ کے سامنے، کیسے یہ دلیل ہے میرے اور آپ کے سامنے، اور پھر اس دلیل کو سامنے رکھ کر، اس تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی مثال کو سامنے رکھ کر جو بہت بڑی حقیقت میرے اور آپ کے سامنے سورہ مبارکہ میں آئی، وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر۔ اس آیت کا ترجمہ، اس پر کچھ بات پچھلی دفعہ الحمدللہ ہم نے سمجھی تھی کہ بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں۔ اس آیت کو اگر اس انداز میں سمجھا جائے کہ یہ انسان، اس کی زندگی، اس کا مقصد، اس کے چیلنجز وہ بہت بڑے بڑے ہیں، اور ایک انسان جو دنیا میں آتا ہے اپنے چیلنجز کے ساتھ، اپنے مسائل کے ساتھ، اور زندہ رہنا اٹ سیلف اپنی جگہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ آسان نہیں ہے زندہ رہنا۔ تو زندہ رہنا اور پھر زندگی کے تقاضوں کے ساتھ انسان کو چلنا، اور پھر یقیناً یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی کہ کیسے ایک انسان اپنی جبلی اور فطری تقاضوں کے تحت ظاہر ہے زندگی گزارتا ہے، اس کے ساتھ کچھ کمزوریاں ہیں، پھر یہ ہے کہ وہ کچھ جذباتی رشتوں میں، احساسات میں گھرا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، دکھ ہے، بیماریاں ہیں، اور دنیا کا ہر شخص اپنے اپنے چیلنجز کے، اپنے اپنے مسائل کے ساتھ یہ زندگی گزار رہا ہے، اور بالآخر یہ مسائل تو زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوں گے، اور زندگی ختم ہونے کے بعد قبر کا مرحلہ پھر وہ ایک سخت ترین مرحلہ ہے ظاہر ہے، اور اس کے بعد وہ محشر کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اپنی قبروں سے نکلنا ہے، حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور خدا نخواستہ وہاں پر اگر ناکام ڈکلیئر کر دیا گیا تو زندگی بھر کے مصائب مصیبتیں وہ تو تھے ہی، قبر کے جو بھی معاملات تھے وہ تو تھے ہی، میدان حشر کی وہ سختیاں، 50,000 سال کا دن وہ تو تھا ہی، مزید یہ کہ جہنم کا عذاب، بدترین عذاب، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ جو خسارہ ہے، بدترین نقصان ہے، گھاٹا ہے، یہ انسان کے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا جسے کہتے ہیں۔ اور یہاں نوٹ کیجئے کہ اس آیت میں ایک اور عجیب انداز ہے۔ ایک تو عجیب بات یہ کم تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، پچھلی دفعہ سمجھا تھا نا ہم نے کہ قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات میں وزن ڈالنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی معاذ اللہ حاجت ہے کہ اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے یا وزن ڈالنے کے لیے وہ قسم کھائیں؟ تو اصل میں ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا کہ یہ تو گواہ بنانے والی کیفیت ہے، اور چونکا دینے والا انداز ہے، ہلا دینے والا انداز ہے پڑھنے اور سننے والوں کو، تاکہ اگر وہ کسی غفلت کے کسی درجے میں تو فوراً چونکیں، اٹھیں، آنکھیں کھولیں، کان کھولیں، اور اپنے حواس بیدار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، تو یقیناً آگے جو بات آ رہی بڑی اہم ہے۔ اور پھر یہ جو جملہ ہے ان الانسان لفی خسر، یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس میں بھی ایک بڑی عجیب کیفیت ہے، جو یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو ایک ہوتا ہے نا ادبی طرز لکھنے کا، ہر زبان کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے، تو عربی کا ایک خاص انداز ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر بات ہوتی ان الانسان فی خسر تو بات مکمل تھی، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، تو انا جو پہلے لگا اس کے معنی بے شک، بے شک، یقیناً، لازمن، یہ اور ہم اکثر پڑھتے ہیں آیات میں انا، بے شک
یقیناً. تو ان الانسان فی خسر ہوتا تو بھی بات مکمل تھی کہ بے شک سارے انسان خسارے میں. اچھا اگر انا نہ ہوتا اور یہ فی سے پہلے لام تاکید جسم کہتے ہیں، لام زبر لا، یہ لگا ہوا ہوتا، الانسان لفی خسر، تو بھی معنی کیا بنتے؟ سارے انسان یقیناً خسارے میں ہیں، سارے انسان بے شک خسارے میں ہیں. لیکن آپ نوٹ فرمائیے کہ یہ ایک ہی وزن ہے دونوں جگہ پر، اور اس جملے میں اللہ نے 2 مرتبہ یہ یقیناً یا بے شک، لازمن، جو بھی اس کا ترجمہ یا ترجمانی ہم کریں، ان پہلے لگا پھر لام زبر لگا فی سے پہلے، تو اس کا سلیس ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یقیناً سارے انسان یقیناً خسارے میں ہیں، بے شک تمام انسان بے شک خسارے میں ہیں. تو میں جو نوٹ کروا رہا ہوں وہ یہ خاص بات کہ یہ جو تاکید کا اس وقت عنصر ہمیں نظر آ رہا ہے اس آیت میں، اسے نوٹ فرمائیے. ایک تو پہلے قسم اٹھائی ہوئی ہے، پھر جو بات بتائی جا رہی ہے اس میں 2 مرتبہ یہ بے شک یا یقیناً یا لازمن. یہ انداز جو ہے نا، یہ زور تاکید، اگین دوبارہ نوٹ فرمائیے، یہ ہے وہ شے چونکانے والا، یہ ہے مخاطبین کو ہوش میں لانے والا انداز. بے شک تمام انسان یقیناً خسارے میں ہیں. تو کوئی اگر کوئی شائبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو اس کو دور کر لو. یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو تمہارے سامنے کھڑی. اب پچھلی دفعہ ہم نے اس آیت پر کچھ تھوڑی سی بات کی تھی، اور میں نے آپ کے سامنے وہ سارے انسانی سطح پر کچھ باتیں ہیں کہ جو رکھی تھی. اب آ جائیے ایک مسلمان کی زندگی، ایک ایسے انسان کی زندگی جو شریعت کو اپنے لیے پابندی کا پیمانہ یا زندگی گزارنے کا معیار مانتا ہے. اب نوٹ فرمائیے، اگر پچھلے جمعے جو ساتھی موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم جو بات کر رہے تھے وہ تو خالص ایک انسانی سطح پر، کہ انسان ہے، پیدا ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے، اس کے چکر میں وہ لگا ہوا ہے اپنی بھاگ دوڑ میں. کوئی اطمینان سے آرام سے نہیں بیٹھا ہوا، ہر کوئی لگا ہوا ہے اپنی اس دوڑ میں، ہر کوئی اپنی پریشانی میں، امیر ہو یا غریب ہو، عقل مند ہو کے کند ذہن ہو، سب اپنی اپنی پریشانیوں میں. کوئی ذہین بھی اپنی پریشانیوں سے نہیں بچا ہوا، کوئی ناقص العقل بھی نہیں بچا ہوا، کوئی صحت مند ہو یا بیمار ہو، اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی اپنے اپنے چیلنجز کے ساتھ ہے. اب آ جائیے اس سے ایک درجہ اوپر، اور وہ درجہ کیا ہے جس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا، پوری کائنات کو، پوری اس فلسفے کو ایک جملے میں سمو دیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. نوٹ فرمائیے گا کہ یہ اتنی تو سخت زندگی ہے جس کو ہم نے پچھلی دفعہ نقشہ کھینچا، جس میں دکھ ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بھاگ دوڑ ہے، اٹھا پٹک ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے. وہ بھی اتنی ایسی زندگی بھی اس کو جنت قرار دیا جا رہا ہے. مزے ہیں، مستی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پابندی کوئی نہیں ہے، روک ٹوک کوئی نہیں ہے. ابھی اگر ہمارے درمیان ہم ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نارم ختم ہو جائے جس انداز میں ہم یہاں صفوں کو بنا کر بیٹھے ہوئے الحمدللہ، کوئی جیسے چاہے بیٹھے، لیٹے، اٹھے، کھائے پیے، کچھ بھی کرے، تو کیا یہ ماحول برقرار رہے گا یہاں پہ جمعے کا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم یہاں پر ایک ترتیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ایک باقاعدہ ایک آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بیٹھنا ہمیں اصل میں اس کو اس زاویے سے دیکھیے، یہ پابند کر رہا ہے نا کچھ چیزیں ہمیں کہ بھئی ایسے بیٹھنا ہے، ہم نے یہ تمیز دکھانی ہے اس وقت یہاں بیٹھتے وقت. ایسے نہیں کہ مرضی سے جیسے چاہو لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، کھا لو، پی لو، نہیں بھائی. تو لہٰذا جو پابندی ہوگی وہ تو زندگی کو مشکل بنائے گی. آپ کہیں پر جانا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ لگے آپ جا ہی نہیں سکتے، منع ہے. اچھا آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، بھئی یہ بڑی مزیدار چیز لگ رہی ہے، نہیں بھئی آپ نہیں کھا سکتے، حرام ہے یہ. ارے آپ یہ والے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، رانی جی یہ کپڑے آپ نہیں پہن سکتے، یہ شریعت نے منع کی ہے، آپ پابندی ہے آپ کو. خواتین کے حوالے سے بات کر لیں کہ جی ان کو اپنے آپ کو ڈھکنا ہے پورا، اللہ نے ان کو خوبصورتی دی ہے لیکن یہ کہ وہ ان کو چھپانا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اس کو چھپاؤ، اس کو کسی کے سامنے آیا نہ کرو. تو بھئی پابندی ہے نا، پابندی ہے. یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو، یہ نہ پہنو، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو، ایسے جاؤ. اور ذرا غور فرمائیے گا، میں ایک مثال سے بات واضح کر رہا ہوں کہ یہ پابندی کس درجے ہے، یہ زندگی کس لیول پر جا کر ایک مسلمان کی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے.
ایک مسلمان اپنی زندگی میں سب سے اکیلا کہاں ہوتا ہے؟ سب سے اکیلا وہ بیت الخلا میں ہوتا ہے. سب سے اکیلا، بالکل انفرادیت کی انتہا جسے ہم کہتے ہیں، بالکل اکیلا. کیا وہاں پر بھی ہمیں آزادی ہے جیسے مرضی جو مرضی جیسے اٹھو بیٹھو ہے؟ نہیں ہے، وہاں بھی آزادی، وہاں بھی آزادی نہیں ہے. وہاں کے بھی سٹینڈرڈز، وہاں کی بھی معیارات اور وہاں کی بھی سنتیں وہ طے شدہ ہیں. ہمیں تو وہاں پہ بھی نہیں آزادی دی گئی کہ ٹھیک ہے بھی جیسے نہ. بات سمجھیے، یہ ہے یہ قید، یہ پابندی ہے شریعت. جس کے دل کو بھا جائے اس کے لیے تو اس میں سرور ہے، اس کے لیے تو اس میں مزہ ہے، اطمینان ہے. لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو بات کی بات ہے. ابھی تو ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ ایسی انسان کو کہ جو پہلے ہی اپنے مسائل کا شکار ہے، پہلے ہی اس کو اپنی دکھ، بیماریاں، پریشانیاں، پیٹ کا مسئلہ، سردی گرمی کے مسئلے، بیماریوں کے مسئلے اور نہ جانے اولاد کے مسئلے، گھر والوں کے مسئلے، گھر کے مسئلے. اور ایسے میں جناب علی اس کو کہا جا رہا ہے یہ پہنو، یہ نہ پہنو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو. پہلے یہاں مسائل بنے ہوئے ہیں کھانا پینے کا اور اپنے چیلنجز بڑے نکل گئے آگے. اور ایسے میں 5 دفعہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر حاضر ہونا ہے اللہ کے گھر میں. پابندی ہے نا بھائی. صبح صبح نیند کا وقت ہے، بڑا زبردست وقت ہے، بہترین نیند ہے، بہت پیاری نیند ہے. اور ایک عجیب وہاں پر آزمائش کا پہلو ہے کہ وہ جو صبح والے وقت ہے اس وقت کی نیند جو ہے وہ پوری رات کی کسر پوری کر دیتی ہے. ایسی پیاری خوبصورت میٹھی نیند کو قربان کر کے آنا ہے مسجد میں. اور آج کل تو ماشاءاللہ اللہ جس کو توفیق دے رہا ہے اس کو مزہ آ رہا ہے صبح صبح سردی میں، زبردست. پھر ظہر کا وقت ہے، اپنے کاروبار کا وقت ہے، آفس کا وقت ہے. جو آفس جاب کرنے والے ہیں ان کے لیے وہی وقت ہے، وہ بریک ہے، لنچ بریک ہے، اسی میں وہ کھانا بھی ہے، تھوڑا بہت سکون کا نیپ لینی ہے، جو بھی کہہ لیں اس کو. اور اسی میں پھر نماز بھی ہے. پھر عصر کا وقت ہے، گھر جانے کا وقت ہے، واپسی کا وقت ہے. رش بھی بڑھ جائے گا، پہلے نکلیں گے تو دیر سے نکلیں گے تو کیا ہوگا، نماز کہاں کیسے پڑھ کے نکلنی ہے، راستے میں پڑھنی سارے ہے نا بھائی. مغرب کا وقت ہے، گھر پہنچے ہیں، گھر والوں کو دیکھا ہے، بچے آ کر لپٹے ہیں. عشاء کا وقت ہے، تھکن شدید ہو رہی ہے، کھانا بھی کھانا ہے. گھر والوں کے ساتھ ابھی پورے دن کے بچھڑے ہوئے تھے، اب ملے تھے، کچھ باتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ ساری لیولز پہ جہاں میکسیمم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کہیں کیپچر ہو رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. حکم ہے کہ یہ چھوڑ کر آ جاؤ ادھر. میں عرض کر رہا ہوں ابھی صرف ایک زاویہ، ابھی اس پہ ہم بات نہیں کر رہے کہ یہ تو اللہ ہمیں سمجھائے گا انشاءاللہ کہ مسائل کا حل یہاں ہے. بات نکلی ہے تو اس لیے پوری کر رہا ہوں کہ یہ بات بھی اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. نیند تھکن نہیں اتارے گی، نیند تھکن نہیں اتارے گی. نیند ہمارے جسم کو صحت نہیں دے گی. کیا چیز؟ یہاں فجر میں یہاں آنا ہمیں صحت دے گا. کاروبار ہمارا وہاں پر دکان پر بیٹھ کر نہیں چلے گا. وہ رازق کون ہے؟ وہ یہاں ہے، اس نے کہا یہاں آ جاؤ تو یہاں پر آ کر برکت ملے گی. بچوں کے لیے جتنے ہم پریشان ہیں، گھر کے مسائل جتنا ہمارا جو کچھ بھی ہے، سارے دن کی تھکن ہماری اتنی بھی ہے، وہ سارے سب کچھ کہاں؟ یہاں آ کے مسئلہ حل یہاں ہونا ہے. مسئلہ اسی لیے اللہ نے فرمایا تم وہاں اپنے مسئلے میں جس میں الجھے ہوئے ہو اور وہاں اس کا حل ڈھونڈ رہے ہو تو تمہیں حل کہاں ملے گا؟ یہاں ملے گا، آ جاؤ ادھر. لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا. اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے تو پھر یہ تو ایک بات، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں بالکل ایسے انداز میں کہ بھئی یہ تو عجیب مسئلہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے، ایسے میں یہ اپنی خواہشات ہر جگہ پوری نہیں ہو سکتی، دائرے بنا دیے گئے، حدود بنا دی گئی. اب آ جائیے جناب علی، اس جگہ سے آگے بڑھتے ہیں. یعنی یہ سارے چیلنجز انسان کے ساتھ ہیں اور ان سارے چیلنجز کے ساتھ ایک انسان زندگی گزار کر اور پھر جائے اور پھر اس کو ناکام ڈکلیئر کر دیا جائے تو کتنا بڑا یہ نقصان ہے، کتنا بڑا یہ نقصان. اور اس نقصان سے اب بچنے کا طریقہ وہ یہی مسلمان ہی کی زندگی ہے جس کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ نے اس دنیا میں جو پابندیاں انسان کے اوپر لگائی ہیں، جس کو شریعت کہہ لیں، دین کہہ لیں، احکامات اللہ کے جس انداز میں ہمارے سامنے آئے ہیں، یہی ہیں وہ بات انسان سمجھے کہ جو میرے تمام مسئلوں سے مجھے نکال سکتی ہے، شاید جو میری زندگی کو سکون مہیا کر سکتی ہے، اطمینان دے سکتی ہے. میرے ان چیلنجز کو پورا کرنے میں جو چیز میرے لیے ہیلپ فل ہے، جو مددگار ہے، وہ یہی شے ہے. لہذا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو روشنی کی کرن ہے نا، وہ آگے آ رہی ہے
اس چیلنج کے اندر اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے آسان راستہ کیا ہے؟ کیسے تم اس خسارے سے بچ سکتے ہو؟ کیسے ان چیلنجز کو پورا کر سکتے ہو؟ کیسے تم کامیاب ہو سکتے ہو ان تمام مسائل کے ساتھ؟ اتنی سخت ترین یہ جو آزمائی زندگی کی انسان کے اوپر ہے، آسان نہیں ہے یہ. اس سے کیسے تم نبرد آزما ہو سکتے ہو؟ کیسے نکل کر باہر سرخرو ہو سکتے ہو؟ آگے بات آ رہی ہے. تو جب فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان یقیناً بے شک خسارے میں ہیں، تو روشنی کی کرن کہاں نکل رہی ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان کے، سارے انسان یقیناً خسارے میں ہیں سوائے ان کے. کون؟ 4 کام گنوائے گئے. جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کیا، اور جنہوں نے تواصی بالصبر کیا. یہ 4 کام ہیں. ایمان کون سا؟ حقیقی ایمان. تفصیلی بات ہو چکی ہے پچھلے سے پچھلے جمعے الحمدللہ ہم نے اس پر موضوع پر بات رکھی. تفصیلی ایمان، جو حقیقی ایمان، قلبی ایمان، دل کی گہرائی والا ایمان، عمل پر مجبور کرنے والا ایمان، یقین، پختگی. یہ صرف زبان کے دعوے نہیں ہیں، یہ منہ کی پھونکے نہیں ہیں بس کہہ دیا جی بڑے مزے سے ہاں جی ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. عمل بتا رہا ہو، حلیہ بتا رہا ہو، گفتگو کا انداز بتا رہا ہو، کردار بتا رہا ہو، صبح شام روز و شب کے جو معمولات ہیں وہ بتا رہے ہوں کہ ہاں یہ آدمی مسلمان ہے. یہ اللہ کو مانتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ کا رب ہونا دکھائی دے رہا ہے. یہ رسول اللہ کو مانتا ہے اپنا رسول، اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے ظاہر سے باطن کے اندر کی تمام جتنی بھی خد و خال ہیں وہ رسول اللہ سے جا کر کہیں نہ کہیں کسی انداز میں مل رہے ہیں، نسبت قائم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخرت کو مانتا ہے اس لیے کہ اس کے سارے اہداف جو ہیں وہ آخرت کے حوالے سے طے ہیں. تو نظر آ رہا ہو اس کے اندر. یہ ہے حقیقی ایمان. یہ ہے واقعتاً جس کو ایمان گنا جا رہا ہے. تفصیلی بات ہم کر چکے ہیں. کل قیامت کے دن ایمان جس کو گنا جائے گا وہ یہ ایمان ہے. یہ منہ کے دعوے نہیں گنے جائیں گے، بلکہ منہ کے دعوے تو ہمارے لیے کیا بن جائیں گے؟ وہ توق بن جائیں گے گلے کا. وہ تو پکڑ کا باعث کے منہ کا دعویٰ کرنے والا تو وہاں پر، اور جو عمل میں نہیں کر سکا اس کو، وہ تو منافق ہوگا. وہ تو بدترین جہنم کے گڑھے میں ہوگا. اس کا تو معاملہ اور خطرناک ہے. اس سے تو اللہ بس اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے. اور بہرحال تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ اس کی جو کیفیات وہاں ہوں گی وہ قرآن ہمارے سامنے جو رکھتا ہے. تو ایمان کے بعد اب جو بات آ رہی ہے عمل صالح، تو جان لیجئے کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان جس کا یہاں تذکرہ ہے، جس پر ابھی بار بار بات ہو رہی ہے، یہ ہے ہی عمل سے. ایک آدمی جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو گیا، اس کا نماز پر ایمان ہے، اس کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے. جو نہیں حاضر ہوا وہ لاکھ دعوے کرتا رہے، اس کا ایمان نہیں ہے. جو اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہے اسی کا ایمان ہے. دیکھیے وہ قانونی دائرہ ٹھیک ہے، منہ سے کہہ رہا ہے، اسے آپ کوئی کافر تو نہیں کہے گا، اسے غیر مسلم تو کوئی نہیں کہے گا. منہ سے کہتا ہے وہ ٹھیک ہے بھائی اللہ کو مانتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے تم مانتے ہو کہہ رہے ہو، لیکن تم اللہ کے احکامات نہیں مان رہے ہو. اللہ کو مان رہے ہو، اللہ کی نہیں مان رہے ہو. رسول کو مان رہے ہو، رسول کی نہیں مان رہے ہو. قرآن کو مان رہے ہو، قرآن کی نہیں مان رہے ہو. تو تمہارے اس دعوے کے تحت دنیا میں تمہیں مسلمان ہی کہا جائے گا، کوئی تمہیں کافر نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کے ہاں تم مومن نہیں کاؤنٹ ہوگے اگر تو یہ معاملہ ہے. تو ایمان اور عمل صالح یہ جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. عمل صالح ہے، میں جاننا چاہتا ہوں بھی میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں. کیسے پتا چلے؟ کون سا پیمانہ، کون سا میٹر لا کر لگاؤں میں اپنے اندر کہ میرے اندر کا ایمان پتا چل جائے مجھے؟ عمل دیکھوں اپنا. ہر آدمی اپنے لیے خود جج ہے، اپنا عمل دیکھے. عمل کیا میرا عمل ہے اس ایمان کے مطابق؟ اگر ہے تو الحمدللہ میں مومن ہوں، اور اگر نہیں ہے تو بھائی بس پھر گڑبڑ ہے. اور عمل کے حوالے سے بھی اگر تفصیل میں جائیں، عمل کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ جو اللہ کے احکامات پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور معیارات کے مطابق عمل ہو رہا ہے، وہ عمل صالح ہے. یہ وہ عمل ہے جو معروف ہے، یہ وہ عمل ہے جو حق کی طرف لے جانے والا ہے. یہ وہ عمل ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے راہ دکھائی ہے. یہ عمل صالح ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہیں وہ باطل ہیں.
جتنے بھی طریقے ہیں وہ باطل ہیں، وہ کمزور ہیں، نامکمل ہیں، وہ حق نہیں. حق کیا ہے؟ حق تو اللہ ہے صرف، جو مسلم ہے، جو اپنی دلیل آپ ہے. تو اللہ کی طرف لے جانے والا عمل عمل صالح ہے، سادہ ترین ڈیفینیشن ہے یہ. اور اللہ سے دور کرنے والا عمل کیا ہے؟ وہ گناہ ہے، وہ باطل ہے، وہ انسان کو عذاب کی طرف لے جانے والا عمل ہے. تو عمل صالح کے حوالے سے کچھ معیارات جو بڑے سادہ اور واضح ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ میں آیت 177 جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک بڑی پیاری حسن ترتیب ہے اس عمل صالح کے حوالے سے. نیکی کا جامع تصور وہاں اللہ نے رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، جس میں جو ترتیب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی شے جو وہاں گنوائی گئی ہے وہ انسانی ہمدردی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُولِهِ وَكُتُبِهِ، وہ ساری باتیں وہاں پر جو سورہ بقرہ کے آخر میں بھی آتی ہیں اور وہاں پر بھی آتی ہیں کہ وہ ایمان کی جو تفصیلات ہیں اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، وہ ساری باتیں آ جانے کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے یتیموں پر، مسکینوں پر. اللہ کے بندوں کو اپنا مال دینے کو تیار رہتا ہے. یہ انسانی ہمدردی یا انسان کی دل کی نرمی کا جو پہلو ہے، یہ انسان کو نیکی کی راہ کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک اچھا انسان ہی اچھا مسلمان بن سکتا ہے. ایک شخص جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اس کو ذرا جوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. عمل صالح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، عمل صالح کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. معیار کیا ہے؟ قرآن جو کہ تھیوری ہے، اور معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریکٹیکل ہے. ایسا ہی ہے نا، چلتا پھرتا قرآن کون ہے؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے. بات سمجھ آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان، ابھی مسلمان تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، بحیثیت انسان اب ذرا دیکھیے آپ کا کردار. اب دیکھیے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. بالخصوص ویسے تو نبوت کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح ہمارے سامنے آئے گا، لیکن بالخصوص ذرا نبوت سے پہلے وہ 40 سالہ زندگی ہے، اور اس زندگی کا اگر صرف ایک سرٹیفکیٹ کسی انداز میں سمجھنے کے لیے، حالانکہ رسول اللہ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ہم تو انسان اپنے معیارات کو اس طرح سمجھتے ہیں نا، تو کسی درجے میں اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ مشرک معاشرہ جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، جہاں خرافات ہیں، نہ جانے کیا کچھ وہاں پر بے حدگی، بے حیائی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، جہالتیں ہیں، باطل معبودان، مطلب کیا کچھ ہے وہاں پہ. انتہا یہ ہے کہ وہ کعبے کے گرد برہنہ ہو کر تالیاں پیٹتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے طواف کر رہے ہیں معاذ اللہ، جس کو وہ عبادت سمجھ رہے ہیں. وہ میلے ٹھیلے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے. اور یہ معاشرہ، یہ معاشرہ جو گھوڑا آگے بڑھانے کی بنیاد پر تلواریں نکال لیتا ہے، جو پانی پینے پلانے کی بنیاد پر تلواریں ایک دوسرے کی نکال کر گردنیں اڑاتا ہے، قبیلوں کے اندر جنگیں چل رہی ہیں، یہ معاشرہ ایک شخص کو الصادق اور الامین کا خطاب دیتا ہے، جبکہ نوٹ فرمائیے گا وہ شخص ان کی عبادات میں شامل نہیں ہوتا. تو اصل پوائنٹ نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں، وہ سمجھ رہے؟ یعنی آج اگر ایک شخص ہے ہمارے ساتھ مسجد میں نہیں آتا نماز پڑھنے، اور ایک شخص اچھی طرح نماز کی اہمیت سے واقف ہے، کیا دل میں اس کے لیے کوئی محبت بنے گی آپ کے؟ ایک شخص واقعتاً مسلمان ہے اور دل سے مسلمان ہے تو یقیناً اس کی دلی لگاوٹ، دلی محبت، انسیت کس کے ساتھ ہوگی؟ بھائی جو بندہ مسجد میں اس کے ساتھ ہے، جو نماز میں اس کے ساتھ ہے، دین کے تقاضوں میں اس کے ساتھ ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی. یا کسی اور مذہب کی مثال لے لیں، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ مذہب ہے، کوئی بھی لوگ ہیں جو ان کے مذہبی جو بھی ریچولز ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، وہ ان کو اہمیت دیں گے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کبھی ان کے ساتھ جو ان کی یہ طواف جو طریقہ، کبھی ان شریک ہوئے؟ معاذ اللہ کبھی نہیں. کبھی ان کے میلے ٹھیلوں میں ان کے ساتھ گئے؟ کبھی ان کے جو معبودان ہیں باطل جھوٹے خدا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی ان کے ساتھ مل کر ان کی کوئی عبادت میں حصہ لیا؟ کبھی نہیں. تو بظاہر تو اس پورے معاشرے سے ایک ٹکر ہے کہ جو رسول اللہ لے رہے ہیں.
بھائی وہاں اب ایک فطری بات ہے، وہاں پر تو پانی نہیں پیا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی، پانی تو ملنا مشکل ہوتا تھا، مٹکوں میں شراب ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاذ اللہ شراب کو ہاتھ بھی لگایا؟ حالانکہ ابھی تو نبوت نہیں ملی، ابھی تو شریعت نہیں آئی ہے، لیکن کبھی نہیں، کبھی نہیں. تو ہر وہ شے جو اس معاشرے کے رنگ میں رچی ہوئی ہے، جو وہاں کے نارمل چیزیں ہیں، وہاں تو رسول اللہ ہے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود وہ کردار کس سطح کا ہے، وہ کیا بات ہے اس شخصیت کی، وہ جامعات نوٹ فرمائیے کہ یہ لوگ الصادق اور الامین کا خطاب. وہ حجر اسود کے نصب ہونے کا سب نے واقعہ پڑھا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. بڑے بڑے وہاں سردار موجود ہیں، نوٹ فرمائیے. اور یہ قبیلوں کے اندر جو سرداری اور یہ سب ہوتا ہے نا بھائی، یہ بڑا خاص معاملہ ہوتا ہے. یہاں عزتوں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، میری عزت تیری عزت، بڑا اس میں جھگڑا ہے. اور عرب تو بڑے ٹھیٹ قسم کے وہ قبائلی نظام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ قبیلے سارے وہاں موجود ہیں. اب مسئلہ یہ کہ جس کو یہ سعادت مل گئی وہ قبیلہ معتبر ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، اور تلواریں نکلنے کو ہیں، خون بہنے کو ہیں، گردنیں کٹنے کو ہیں، ایک ایسی جنگ شروع ہونے کو ہے کہ جس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا تھا، صرف ایک معاملے پر کہ حجر اسود کون نصب کرے گا. اس لیول کی وہاں پر اس وقت زبردست ٹینشن ہے، اور اس لیول کا وہاں پر آپ اندازہ کیجیے، کسی درجے میں ویژوائز کیجیے اپنے ذہن میں کہ وہاں سب کھڑے ہوئے ہیں جناب، بس بالکل تیار ہے، یہ جنگ شروع ہو رہا ہے. ایسے میں وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، دیکھتے ہیں کہ کون آئے گا وہاں سب سے پہلے اور ہم اس کو اپنا حکم بنا لیں گے. اور ابھی یہ بات حتمی اس طرح انداز میں نہیں ہے کہ بھائی کوئی بعد میں اختلاف کرے. پتہ چلا کسی قبیلے کے کوئی صاحب آ گئے اور بعد میں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بعد میں دوسرا نہیں ہم نہیں مانتے بھائی، ہم نہیں مانتے اس بات کو. تو بڑا امکان تھا اس بات کا، لیکن کیا ہوا؟ کون نکلا وہاں سے؟ آیا رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نبی نہیں ہے، ابھی رسول نہیں ہے، اور ان سارے بڑے بڑے بزرگ سرداروں کی موجودگی میں ابھی عمر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نوجوان ہے. لیکن جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں سارے کے سارے بول اٹھتے ہیں کہ صادق آ گئے، امین آ گئے، اب ہمیں اطمینان ہو گیا، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اب یہ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. تو بھائی یہ ہے وہ کردار. اکثر لوگ آتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، مسجد سے تعلق بن جاتا ہے، اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب اپنے گھر والوں کو کیسے دعوت دیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کیسے بتائیں، کیسے محلے والوں تک بات پہنچائیں، کیسے یہ بات آگے بڑھائیں. لوگ سنتے نہیں ہیں. تو بھائی عرض کیا جاتا ہے کہ بھیا اپنا کردار تو دیکھو پہلے، کیا لوگوں کی ضرورت ہے؟ آپ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں؟ دیکھیے اصل دعوت جو ہوتی ہے نا وہ کردار سے ہوتی ہے. یہ منہ کی باتیں، تقریریں اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن یہ بات میں ہے اصل شے، اصل دعوت. میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ میرا کردار کیا ہے، میری شخصیت میں کیا کیا پہلو اچھے، کیا کیا برے ہیں. میں انہیں کوئی بات بتاؤں گا تو انہیں پتا ہے کہ اس شخص کی بات پر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے اور کتنا نہیں کیا جا سکتا. یہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. اگر میرے بارے میں میرے جاننے والوں کو پتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، اپنے مطلب پر اپنے وقت پر جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، یہ شخص غصے میں آ جاتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا مجھے بتائیے میری اچھی سے اچھی بات جو میں ان کو سنا رہا ہوں، آیت کی ترجمہ سنا رہا ہوں، حدیث، کوئی وزن آئے گا اس کے اندر؟ بات ہی نہیں بنے گی. تو یہ کردار اور ایک انسانیت کے حوالے سے اپنے اندر یہ جو شخصیت کا جو جامعات ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے. اب سچ بولنا، دیانتداری کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی ضرورتوں کے وقت موجود ہونا، اور کس لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو باریکیوں کے ساتھ، مسکرانا بھی صدقہ ہے. نوٹ فرمائیے بھائی، صرف مسکرا کر ہم کتنے لوگوں کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے کچھ آسانیاں کر سکتے ہیں. ایک آدمی مشکل میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، تو کم از کم مسکرا کر اس کا حوصلہ تو بڑھا سکتا ہوں کہ بھائی اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کا ساتھ دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. بھائی میں تو نہیں کر سکتا آپ کے لیے کچھ، لیکن کم از کم اس کا حوصلہ تو بڑھا سکتا ہوں. ہم تو اپنے گھر والوں کا نہیں حوصلہ بڑھاتے، کسی اور کا کیا بڑھائیں گے؟ ہمارے ماتھے کی شکنیں، ہمارا غصہ، ہمارے تیور، ہماری خود غرضی،
دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، سب سے پیارا آدمی ہے یہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کتنی ہی احادیث ہیں جن کا نچوڑ یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے وہ ہے اصل میں جو اللہ کا پیارا بندہ ہے. دوسروں کے لیے آسانیاں. اور مجھے بتائیے دوسروں کو آسانیاں بانٹنے والا خود آسانی میں رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی تو مسئلہ ہے سارا. میں اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں میں آسانیاں بانٹنا کی محنت شروع کر دوں تو میری زندگی مشکل میں آ جائے گی بھائی. مجھے اگر کوئی رات کو اٹھ کر کہتا ہے کہ جی میری مدد کرنے آؤ تو میں تو مارا گیا نا. میں تو اپنی نیند قربان کروں، اپنی قربانی دوں، اثار دوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو دوسروں کو آسانی دینے والا تو خود آسانی میں نہیں ہوتا، دوسروں کی مدد کرنے والا تو خود مشکل میں ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر دوسرے کو آسانی دینا، یہ ابتدا ہے عمل صالح کی. ہم ابتدا میں ہی مار کھا جاتے ہیں، پہلے ہی اسٹیپ اٹھا کر منہ کے بل گر جاتے ہیں، پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھیں گے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن؟ میں تو بہت بڑی بڑی مثالیں نہیں دیتا جی، سادہ سی مثالیں دیتا ہوں. ابھی ہم نکلیں گے الحمدللہ نماز جمعہ ادا کر کے، اس کے بعد جیسے یہاں سے ہم اپنی چپل اٹھائیں گے، وہ چپل کے نیچے کیچڑ مٹی جو بھی لگا ہوا ہے ہماری بلا سے، ہم اس کو ایسے کر کے پھینکیں گے دھاڑ کر کے. کسی کی چپل کے اوپر گرے اس کو پہنیں گے، اور چپلوں کے اوپر سے چلتے ہوئے کسی کی ادھر جائے تو جائے، کسی کی چپل جوتے کے اوپر مٹی لگے تو لگے. میں تو نماز جمعہ ادا کر کے جا رہا ہوں، اتنا بڑا کام کر کے جا رہا ہوں بھائی. تو یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو ہمارے رویے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھیں گے. نوٹ فرمائیے ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا بے خوف ہوتے ہیں؟ انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ یار اس بندے سے بات کر کے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. نوٹ فرمائیے، دیکھیے اپنے گھر والوں سے آغاز کیجیے، اپنی بیوی سے آغاز کیجیے، اپنے بچوں سے آغاز کیجیے. میں ان کے مسائل کو حل کرنے کا سبب ہوں کہ ان کے مسائل بڑھانے کا سبب ہوں؟ میرے کلیگز، میرے دوست، میرے محلے والے، کبھی جھانکے ان کے دل کے اندر اپنے بارے میں کوئی انالیسس کیجیے. کیا رکھتے ہیں وہ میرے بارے میں؟ ان کے لیے آسانیاں دے رہا ہوں کہ ان کے لیے مشکلات دے رہا ہوں؟ بھائی جنت تو سستی نہیں ہے نا. ساری آسانیاں میں دنیا میں اپنے لیے لے لوں، سارے حقوق میں اپنے لیے لے لوں، سب لوگوں سے اپنے حصے کا سارے لے لوں، کسی کو کچھ نہ دوں، اور جنت بھی مجھے مل جائے. یہ تو بھائی بڑی عجیب بات ہے. معاف کرنا، اللہ اکبر، کتنا بڑا وصف ہے. اور معاف کسے کیا جاتا ہے؟ جو قصوروار ہوتا ہے نا. جس نے قصور کیا ہے معاف اسی کو کیا جاتا ہے، جس کا قصور نہیں ہے اس کو تو معاف نہیں کیا جاتا نا. ہم تو جس کا قصور نہیں ہے اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی گارنٹی دے رہے ہیں، ضامن بن رہے ہیں. معاف کر دینا، اپنا حق چھوڑ دینا، حق پر ہونے کے باوجود سامنے والے سے معاملے کو ختم کر دینا. اللہ کے نبی جنت میں گھر کی ضمانت دے رہے ہیں ایسے شخص کے لیے. ایک صحابی آ رہے ہیں، مختصر بات یہ کہ 3 دفعہ وہ آئے ہیں رسول اللہ کی محفل میں، اور 3 دفعہ ان کے آنے سے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا. صحابہ حیران دیکھ رہے ہیں جی ایک سادہ سے صحابی آ گیا، اچھا بھی ٹھیک ہے. پھر اگلے دن وہی ہوا، پھر تیسرے دن وہی ہوا. تو ایک صحابی کو پریشانی ہوگی کہ بھئی ایسا کیا کرتے ہیں یہ عمل، میں بھی تو دیکھوں. پہنچ گیا ان کے گھر، اور یہ وہ دور ہے کہ جب مہمان کو رحمت سمجھا جاتا تھا، ہمارے طرح نہیں کہ مصیبت سمجھا جاتا ہے. برکتیں ہوتی تھیں اسی وجہ سے رزق میں. آج ہم سے برکتیں چھن گئی اسی وجہ سے. تو یہ گئے جا کے مہمان بن کے انہوں نے خوشی خوشی بنا لیا، آپ کے ساتھ رہنا آ جائیں. اب رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے جو بھی کھانا کھا کے لیٹے تو اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اٹھیں گے رات میں اور عبادت کریں گے. اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے بھائی ان کی. تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ رات میں اٹھے ہیں تہجد، لیکن وہ صاحب سو رہے، بڑے آرام سے سو رہے. ابھی اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب کوئی اٹھا نہیں. صبح فجر کی نماز پہ اٹھے، اذان پہ اٹھے، تیاری کی، جا کے فجر کی نماز باجماعت ادا کی. ٹھیک ہے بھائی، کہا ہو سکتا ہے بھائی آج تھکے ہوئے ہو، رہ گیا ہو شاید اس رات. 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری. پورا دن ایکسپیکٹ کرتے رہے کوئی بڑا کام کریں گے، کوئی ایسا کام کریں گے، کوئی عبادت کریں گے، کوئی تو شاید ایسی کریں گے کہ جنت کی ضمانت رسول اللہ دے رہے ہیں. کچھ بھی نہیں، وہی سادہ سی بس فرائض کا اہتمام ہے، حرام سے اجتناب ہے، اور نارمل سادہ سی اپنی روٹین ہے. بس رات کو سو رہے ہیں، کوئی اضافی شے نظر نہیں آ رہی. کہنے لگے بھائی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. برحال تیسرے دن کہتے جی میں رخصت چاہتا ہوں. کہا خیریت ہے؟ ہاں جی خیریت ہے، بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ بتائیے مسئلہ کیا ہے. بھائی یہ ہے بات.
اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی ضمانت دے دی 3 دفعہ، کوئی تو بات ہے، آپ ایسا کرتے کیا ہے؟ کہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ بھائی میں تو ایسا کچھ نہیں کرتا. بھائی کچھ تو کرتے ہو، کچھ تو کرتے ہو، کوئی روٹین، کوئی ایسی بات جو آپ کے ساتھ خاص ہے. کہتا کرتا تو کچھ بھی نہیں، بس ہاں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو یہ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، جس کا حق میرے اوپر، جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جس نے میرے ساتھ برا کیا، اگر کہیں کوئی کسی درجے میں کوئی ہے اللہ میں نے معاف کیا، تیرے خاطر سب کو معاف کیا. تو معاف کر دینے کا بس. ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم مختصراً یہ ہے کہ وہاں جنت میں 2 لوگ کھڑے ہوں گے، محشر میں کھڑے ہوں گے، جس کو حق ہے وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہوگا، دوسرا شخص اٹکا ہوا ہوگا، اور یہ طے ہے کہ جب تک انسان کا جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. لہٰذا یہ ہے کہ وہاں یہ معاملہ عدالت اللہ کی ہے، معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور وہ شخص جس کا حق ہے وہ کہہ رہا میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ شخص ہر لحاظ سے چھوٹ چکا ہے، سارے معاملات کلیئر ہو چکے ہیں، کوئی گناہ نہیں بچا، سب کچھ ٹھیک ہے، جنت منتظر ہے، لیکن اس شخص کا حق اٹکا ہوا ہے، یہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، زیادہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ نے چھوڑ دیا بھائی اس سے اپنا معاملہ طے کر لو، یہ معاف کرے گا تو جنت جائے گا، تو ورنہ نہیں جائے گا. اس لحاظ سے ذرا سوچیے اس بات کی اہمیت کو بھی. اب جو بات سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیے. ایسے میں یہ جب سامنے یہ جو جس کا حق ہے یہ دیکھے گا سامنے سفید موتیوں کے بنے ہوئے محل نظر آئیں گے، اس کو بڑے خوبصورت، بڑے شاندار. حیران ہو کر پوچھے گا یا اللہ یہ اتنے زبردست، اتنے بڑے خوبصورت محل یہ کس کے ہیں؟ یہ جنت کے محل کس کے؟ اللہ فرمائے گا یہ محل ان کے لیے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں. یہ سنتے ہی یہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا. اللہ فرمائے گا تم دونوں بھائی اپنے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو اور محلوں میں داخل ہو جاؤ. معاف کر دینا، چاہ چلتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دینا، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ، آفیسز میں، گھروں میں معاف کر دینا، یہ وہ شے ہے جو ہم سے چلی گئی. ہم بات کر رہے ہیں عملے صالح کی، کیسے بات کر رہے ہیں، کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ وصف اپنے اندر، یہ ساری وہ شے ہے جو ایک انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کی طرف، ہمارا دین اس طرف ہمیں لے کے آ رہا ہے نا. پھر جناب علی یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے. اس دوسرے سٹیج پر پھر بات آتی ہے عبادات. وقت کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ تھوڑا سا اس مہم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنی، یہیں سے بات کو انشاءاللہ زندگی رہی، توفیق رہی تو اللہ کی طرف سے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے کہ عمل صالح میں مزید اور بات کیا آ سکتی ہے. ابھی جو صورتحال ہے فلسطین کے حوالے سے، یہ وہ دور ہے کہ جس کو ہم وائٹ کالر ایرا کہہ سکتے ہیں، ذرائع ابلاغ کا دور ہے. انسان اپنی ترقی کو گارنٹیڈ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ جی ہم تو معراج پہ پہنچ گئے انسانیت کی. ابھی حال ہی میں COP28 ہوا، آپ کے علم میں ہوگا، UAE کے اندر کانفرنس آف پارٹیز 28واں اجلاس ہوا ہے کہ جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے بزنس مین، ٹائکونز، NGOs کے بڑے بڑے سردار، نہ جانے سارے ملکوں کے سفیر اور سارے انسانیت کے ہمدرد جمع ہوئے ہیں. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ بھئی بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی سے کیسے نپٹا جائے. یہ جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، گندگی، ماحول خراب ہو رہا ہے ہمارا، آلودگی بڑھ رہی ہے، تو کیسے بھائی اس سے انسانیت کی فلاح بہبود. اور اس میں جناب علی پوری دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ جمع ہو کر وہاں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے وہاں بیٹھے ہیں اور وہ کانفرنس کی ہے. یہ ہر سال ہوتا ہے ان کا تماشا. نوٹ فرمائیے کہ جیسا یہ وقت ہے، یعنی یہ جو وہاں بیٹھے ہیں سارے مل کر، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہاں کیسے انسانیت سوز مظالم، جنگ بندی کے بعد جو انہوں نے دوبارہ سے جو سیکنڈ فیز شروع کیا ہے، کیسے دھڑلے کے ساتھ، غنڈہ گردی کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو یہ کنسپٹ دیتے ہیں کہ قاتل کو بھی قتل نہ کرو. انہوں نے متعارف کرایا ہے دنیا کو یہ کنسپٹ کہ بھئی ایک انسان ہے، اگر اس نے قتل بھی کر دیا تو ہے تو انسان یار، مارجن دو اس کو. انہوں نے کنسپٹ دیے دنیا کو کہ جیلیں بناؤ 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح. آپ جا کے ان کی جیلیں دیکھیں اور وہاں پر انسانی حقوق کے لیولز دیکھیں تو حیران ہو جائے گا آدمی. قاتلوں کو، ریپرز اور کیسے کیسے مجرموں کو وہاں پر کیسی کیسی فیسیلیٹیشنز دی جاتی ہیں کہ بھئی انسان ہے، جرم ہو گیا اس سے تو کیا ہوا. لیکن یہ کیا لفظ میں استعمال کروں، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن
دنیا کی ہر شے کو برداشت کرنے کو تیار ہیں, قاتل کو معاف کرنے کو تیار ہیں, ہر کسی کو مارجن, لیکن اللہ کے بندے کو تیار نہیں ہے مارجن دینے کے لیے, اللہ کے دین کا نام لینے والے کو تیار نہیں ہے چھوڑنے کے لیے. کیسا ظلم ہو رہا ہے. 17 سے 18,000 تو وہ فگر ہے جو آفیشل آ چکی ہے اب تک, جس میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے. ابھی رپورٹ ایک پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ غزہ میں اس وقت آدھے گھر گرائے جا چکے ہیں, اور وہ بڑی ایک مستطیل سی پٹی ہے, وہاں کوئی بہت پھیلا ہوا شہر نہیں ہے, تو وہاں پہ فلیٹ سسٹم زیادہ تر ہے, بڑی بلڈنگز ہیں, ایک ایک بلڈنگ کے اندر کئی کئی لوگ وہاں رہائش خاندان رہے. جب پوری بلڈنگ گری ہے تو مجھے بتائیے, آدھے گھر, اور 20-22 لاکھ کی, اگر 20 لاکھ بھی کرنے چلیں, 20 لاکھ کی آبادی کو بھی لے لیں تو 10 لاکھ لوگوں کے گھر گرائے جا چکے ہیں. ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کی جو گنتی ہے وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. 35 ہسپتال میں سے 26 گرائے جا چکے ہیں, 200 سے زیادہ مسجدیں گرائی جا چکی. ابھی ریسنٹ جو حملہ ان بدبختوں نے کیا ہے, اقوام متحدہ کا بنا ہوا ایک اسکول تھا جہاں پر سارے پناہ گزین تھے جن کے گھر گرائے گئے, جو بے گھر تھے, عورتیں, بچے, مجبور, بیمار, وہ وہاں پناہ لیے ہوئے تھے. ان بدبختوں نے وہاں بھی میزائل مار کے سب کو مار دیا. اس انسانیت سوز ظلم اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے جناب, جہاں بڑا ایک سفید ایسا بڑا پرامن اور بڑا جناب باتیں ہیں کہ انسانیت اچانک کہاں پہنچ گئی. جانوروں کو بچانے کی جو ہے وہ اب لیول پر آ گئی ہے انسانیت. ایک کتے بلی کو بچانے کے لیے یہ لوگ پورے اپنی ٹیموں کو لگا دیتے ہیں اس کے لیے, اور اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس انسانیت کی معراج پہ پہنچے ہوئے. لیکن یہاں پر سب کی آنکھیں بند. ان سے کیا شکوہ کریں مسلم حکمرانوں کی اس وقت جو کیفیات ہیں. صرف کچھ باتیں ایک دو جگہ سے, بس وہ بھی باتیں ہو رہی ہیں بس, اور کچھ نہیں ہو رہا. بے بسی, صرف اور صرف بے بسی. تو جو بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ کم از کم بے بسی تک تو ہم پہنچے, بے حسی سے تو نکلیں, بے حسی سے تو نکلیں کم سے کم. آج بھی اگر ہم میں کوئی بے حس بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں, تو ہوتا رہے, کیا منہ لے کر جائے گا اللہ کے یہاں. اول تو بے بس لوگ بھی اپنے لیے تیاری کریں بس. وہ ایک مولانا فرما رہے تھے بڑے جذبات میں, لیکن پتہ نہیں, کہنے لگے پتہ نہیں ہمارے نماز روزے بھی قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, اللہ جانتا ہے. تو اس وقت ایسا ظلم, معصوم بچے بچیاں, پرخچے ان کے جسموں کے اڑ رہے ہیں. جو مر گئے وہ تو نجات پا گئے نا, جو زخمی ہیں ان کی کراہیں, ان کے ٹوٹے ہوئے جسم, ان کی ہڈیاں خون میں لتھڑے ہوئے ان کے جسم, پیارے پیارے ان کے بچے ہاتھوں میں لے کے جس طرح ہو, اور کیا ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ نے کیا ان کو حوصلہ دیا ہے. انسانیت میں یہ مظالم ہوتے رہے ہیں پہلے بھی, ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ شے ہو رہی ہے, لیکن اس دور میں ہو رہی ہے جہاں پر سب کچھ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. بہرحال جی, یہ بار بار جو بات آتی ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہو سکتے ہیں, تو بھائی پہلا تو نقطہ وہی ہے جو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بے حسی سے نکل کر تو کم از کم بے بسی تک تو پہنچے, اپنے آپ کو بے بس محسوس تو کریں. ایک معیار میں دیا کرتا ہوں بڑا سادہ سا, وہ یہ کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں, ابھی اگر یہ جنگ شروع ہو گئی, کوئی ذریعہ بن گیا, حکومت پاکستان کی طرف سے اعلان ہو گیا, کوئی اور جو نظم میں جڑے ہوئے ان کے امیر کی طرف سے اعلان ہو گیا, کوئی بھی ترتیب بن گئی, جواز بن گیا کہ ٹھیک ہے جی اب جائیں گے وہاں پہ اور جنگ کریں گے, تو اپنے دل سے پوچھیں یہاں کہ وہ تیار ہو. جواب ہاں میں آتا ہے تو چلو ٹھیک ہے, الحمدللہ, پھر چلو جو بھی اچھل کود تھوڑی بہت ہی کر سکتے ہیں کریں, اور اس بات کے لیے تیار رہیں. لیکن اگر وہاں سے جواب نہ میں آتا ہے, اگر مگر آتا ہے, تو بھائی پھر یہ ڈھکوسلا ہے. پھر تو بس اللہ جانے اور بندہ جانے. اس لیول کا ظلم ہو رہا ہے. ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے, جو اس کا بارود جو اس کا جو بھی تھا وہ 12 یا 13 ہزار ٹن تھا, اس سے زیادہ بارود گرایا جا چکا ہے اس وقت تک غزہ میں, کہیں زیادہ. 22,000 ٹن, 12 یا 13 اس کا بنتا ہے, یہ 22,000 ٹن بارود گرا چکے. اندازہ کیجئے ذرا کہ وہاں کیفیات کیا ہوں گی. ابھی سردی کا موسم ہے, کیسے وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ باہر پڑے ہوئے ہوں گے کھلے آسمان کے نیچے, ٹوٹے ہوئے گھروں میں, زخمی,
وہ تو اپنا اجر پا رہے ہیں یقیناً، بڑا مشکل وقت ہے ان کے لیے. اور بار بار بات آ رہی ہے مسجد اقصی کا دفاع ہے، یہ اس کو ہلکا نہ لیں، یہ عام جنگ نہیں ہے، یہ دنیا کی تاریخ بدلنے والی جنگ ہے. یہ قیامت تک پہنچنے کے حوالے سے جو ایک ترتیب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، اس کا یہ آخری سٹیپ ہے جو ہمارے سامنے اب آ رہا ہے. بھائی تیار رہیں. اور تیار ہونے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. ایمان اپنا جو ہے نا، اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. اب بھی اگر یہ دنیا اور دنیا کی 2% کے معاملات ہی ہماری زندگی کا مسئلہ ہیں تو بھائی پھر آگے اور کوئی وقت نہیں آئے گا. پھر تو معاملہ یہ ہے کہ بڑی آسانی سے دجال ہمیں ایسے چٹکیوں میں اپنی طرف کر لے گا. اور بہت جلد ہے جو دجال کا ظہور ہے، بہت جلد. دنیا کے حالات بتا رہے ہیں بڑی جنگ ہونے والی ہے، بالکل نظر آ رہی ہے. اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا 1 سال میں کہ 10 سال میں، اللہ جانتا ہے. بہت تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ دنیا 2 حصوں میں تقسیم کلیئر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، ایک اللہ کے بندے اور ایک شیطان کے بندے ہیں. اور یاد رکھیے جو نیوٹرل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ شیطان والی سائٹ پر ہیں. ایک آدمی اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے چل پڑتا ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا، وہ ایک خاموش دعوت ہے جو پورے اپنے رستے میں لوگوں کو دیتا ہوا آ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. اور جو آدمی وہاں بیٹھا رہ گیا ہے وہ پورے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھے رہو، کوئی ٹینشن نہیں لو. یہ نہ سمجھے کہ یہ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے تو یہ کر کچھ نہیں رہے. یہ دعوت ہے ان کا عمل، ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ دعوت ہے. لہذا جو لوگ سمجھتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ایک سائڈ پر ہے، کہیں بھی نہ ادھر، تو وہ جان لے کہ وہ شیطان کی سائڈ پر ہے. یہ کرنے کا ٹائم ہے بھائی. اپنی ذات سے ہم شروع کریں، اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کریں، اللہ کے دین کے لیے سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں. دین کا مطالعہ ذرا شدت کے ساتھ، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ. یہ جو اس وقت سینیریو ہے مسجد اقصی کے حوالے سے، اس کا ذرا مطالعہ کریں، تاریخ اٹھائیں، دیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو بتائیں، ان کو تیار کریں. یہ آگے جو دور آنے والا ہے بڑا سخت ہے. یہ پیزا برگر سب ادھر ادھر ہو جائیں گے، پتہ نہیں کھانے کو ملے گا نہیں ملے گا. تیار کریں ان کو، کم از کم ذہنی طور پہ تو تیار کریں. ابھی تو ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا ہے ان کو. 1 گھنٹے کی لائٹ جاتی ہے تو بابلا مچا لیتے ہیں. کیا جنگ میں جائیں گے؟ کیا مشکلات برداشت کریں گے؟ تیار کریں اپنے آپ کو بھی، بچوں کو بھی. جڑ جائیں مسجد سے، جڑ جائیں قرآن سے، اور خدا کے لیے کچھ جماعت ڈھونڈیں جو دین کا کام کر رہی ہے. خدا کے لیے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، ہمارا دین نہیں ہے جماعت کے بغیر، انفرادیت کا دین نہیں ہے. یہ کریں مطالعہ، ڈھونڈیں دلیلیں، پڑھیں قرآن، پڑھیں حدیث. جس جماعت کو آپ سمجھتے ہیں دین کا کام یہ صحیح کر رہی ہے، شامل ہو جائیں جا کے اس میں، اور لگ جائیں اس کے جو بھی اس کا ایک پروٹوکول ہے اس کے ساتھ لگ جائیں، تاکہ کل اللہ کے یہاں کچھ تو اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن بن سکے. اس دین کے لیے کوئی تو حصہ ہمارا ہو جو ہم ڈال کر جائیں. اور اگر نہیں کیا تو بس پھر دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، معمول سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ دعائیں کریں. یہ وقت کچھ کرنے کا ہے. کم از کم اس بے بسی کو اپنے اوپر طاری ہوتے ہوئے ہم محسوس تو کریں کہ بے بس ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے. یہ محسوس تو ہو. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا، کچھ ہل جل کرنے سے ہوگا. جہاں جہاں کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، کوئی بات، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ بائیکاٹ کی فضا بنی ہے، خدا کے لیے اس کو برقرار رکھیں، اس کو پیچھا نہ ہٹیں اس سے. بھائی ہم کچھ تو کر سکتے ہیں نا. بات پھر وہی آتی ہے، وہ چڑیا جو پانی کا قطرہ ڈال رہی ہے آگ بجھانے کے لیے. وہ جھوٹی سچی روایت کو چھوڑے، میں تو وہ تھیم کی بات کر رہا ہوں. ہم وہ چڑیا تو بنے نا، اپنے حصے کا قطرہ تو ڈالیں اس کے اندر بھائی. باقی اللہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بندوں کی نیتوں سے واقف ہے. اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ الحمدللہ آج سے، ویسے تو یہ ترتیب چلی رہی ہے الحمدللہ، مختلف کچھ نہ کچھ فورمز پہ چیزیں چل رہی ہیں، مظاہرے چل رہے ہیں، ریلیاں چل رہی ہیں، جو بھی بن پڑ رہا ہے لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے، حکومت تک بات پہنچانے کے لیے، ان تک خطوط پہنچانے کے لیے، میسجز پہنچانے کے لیے الحمدللہ. اور اللہ کے فضل سے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے انٹرنیشنل سطح پہ جہاں جہاں میسجز جا سکتے ہیں، بات جا سکتی ہے، جو بھی اپنے تئیں جو اپنے بس میں ہے وہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
اسی حوالے سے باقاعدہ منظم انداز میں یہ 11 دن ہے جو آج کا جمعہ یہ سے شروع ہوگا، جو اگلا والا اتوار آئے گا وہاں تک ہی چلے گا معاملہ 25 دسمبر تک. روزانہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی، کچھ کوئی ریلی نکلے گی، کوئی مظاہرہ ہوگا، کوئی دروس ہوں گے، کوئی کیمپس لگیں گے. ابھی تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے. لوگ اب اس سے جو ہے وہ لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں. عجیب بات. حکومت وقت تک بھی بات پہنچانے کی جو ترتیب بن سکتی ہے وہ کوشش ہو رہی. دوسری جگہوں پہ بات جہاں جہاں اخباروں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے جیسے جیسے بات پہنچانی تو کچھ نہ کچھ انداز میں ترتیب چل رہی ہے. تو اپنا حصہ اس میں ڈالیں، اپنا حصہ اس میں ڈالیں. 25 دسمبر کو انشاءاللہ یہ جو افغان گراؤنڈ ہے، یہ سوراب گوٹ سے جب آپ سیدھے جاتے ہیں آگے تو لیفٹ سائڈ پہ ایک بڑا بلاک 19 فیڈرل بی ایریا کا لگتا ہے، فٹ بال گراؤنڈ بڑا مشہور ہے. وہاں پر انشاءاللہ 25 دسمبر پیر کا دن ہے، عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا جلسہ انشاءاللہ منعقد کرنے کا ارادہ ہے صرف حضرات کے لیے. ابھی سے ارادہ کریں اپنے احباب کے ساتھ، خود بھی وہاں پہنچیں انشاءاللہ. وہاں اکابرین آئیں گے کچھ انشاءاللہ مختلف جماعتوں کے، اور وہاں پر انشاءاللہ مزید پھر اس حوالے سے بات کرنے کے لائے عمل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے حوالے سے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.